دوستوں، اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کی مدد سے ایران پر حملہ کرنے کی اپنی تمام تر کوششیں اور تمام تر اجلاس اور تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اس کے جواب میں ایران کے علی خامنائی صاحب نے، جو رہبر ہیں وہاں کے، انہوں نے علی خامنائی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جیسے ماضی گزشتہ سال کے جو درمیانے میں جو آپ نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل نے ایران پر، تو اس کا جو جواب آیا ہے اس کا بھی اس دفعہ جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑا جواب آئے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک جب غزہ کی اب یہ سیکنڈ فیز کی تیاریاں جاری ہیں تو یہ کون سی ایسی مصیبت پیش آ گئی؟ تو اس بارے میں نتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل نے یہ بات محسوس کی ہے کہ جو اس کی ایٹمی طاقت بننے کی جو صلاحیت تھی، جو ماضی میں کم ہو گئی تھی، امریکہ کی B-52 بمبار، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال کے اگست ستمبر میں B-52 بمبار کی اس کی مدد سے امریکہ نے اس کی گہرائی تک جو ہے نا یورینیم کی جہاں تیاری کی جا رہی تھی وہاں تک بم پھینکا تھا۔ لیکن اس بم کی موجودگی کے مارے جانے کے باوجود بھی اسرائیل کی جو اپنی پوری وہ تھی صلاحیت، وہ بھی اس میں شامل تھی، اور یہ تمام کچھ مل کر کے چاروں طرف سے ایران کو گھیر کر کے اور یہ بمباری کی گئی۔ لیکن ایران کے جو ایسے ایٹمی اثاثے تھے اور ایران کے جو یورینیم افزودہ شدہ جو ہمارے پاس ایران کے پاس ہے وہ ایٹمی طاقت تھی، وہ یورینیم کی جو افزودہ یورینیم جو تھی، وہ ایران کا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے پرامن مقاصد کے لیے، زراعت کے لیے، صحت کے لیے اور میڈیکل دواؤں کی تیاری کے لیے یہ بنا رہے ہیں۔ لیکن امریکہ اس بارے میں بالکل دو رائے رکھتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو طاقتور ملک ہونا چاہیے، لیکن دوسری بات اس کی بڑی عجیب سی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایران کو ایٹمی اسلحہ رکھنے کی، ایران کو ایٹمی اسلحہ بنانے کی، یورینیم کی افزودگی کی قطعی کوئی اجازت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل جو ہے ایک ایسا موڑ پر آ گیا ہے کہ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 29 دسمبر یعنی 2025 کے بعد اسرائیل کی مدد سے امریکہ جو ہے اسرائیل کا نام لے کر کے وہ حملہ کرنے والا ہے ایران پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو اسرائیل کے وزیر اعظم سے امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک خصوصی ملاقات ہے، اور اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس ملاقات کے دوران ہم جو ہیں وہ اسرائیل سے امریکہ سے یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں ایران پر اٹیک کرنے کی اجازت دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایران نے بھی جواب دیا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہماری جو تیاری پہلے تھی وہ آپ نے اچانک حملہ کیا تھا، لیکن اب آپ کیونکہ اعلان کر کے حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے نہیں پتھروں سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آخر یہ 20 تاریخ سے کو نتن یاہو نے ایران کو دھمکی کیوں دی، جبکہ 16 دسمبر کو قطر میں 45 ممالک کا جو تھا وہ غزہ کے لیے پیس کیپنگ جو فورس تھی اس کو بنانے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے ایک اجلاس کیا گیا تھا۔ ویسے تو اس اجلاس میں 70 ممالک کو دعوت دی گئی تھی، لیکن اس میں سے صرف 45 ممالک آئے، اور چین اس جو مشن ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے چین نے اس پورے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینڈ کام کا کام صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ غزہ کے لیے وہ پیس کیپنگ فورس بنائے، بلکہ سینڈ کام کا تو سب سے اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ سینڈ کام کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی حفاظت کرے۔ امریکہ نے سینڈ کام قطر میں بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرے۔ تو یہ سینڈ کام کا اجلاس جو ہوا تھا، جس میں پاکستان، ہندوستان، روس اور دنیا عرب ممالک، سعودی عرب، بحرین، قطر، عمان، اور ادھر سے یورپ میں امریکہ، اور امریکہ کی تو میزبانی تھی، امریکہ اور یورپی ممالک سے بھی لوگ اس میں شریک ہوئے۔ لیکن
یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے اجلاس کے بعد جب غزہ کی بات ہو رہی ہے تو ایسی کون سی بات شامل ہو گئی کہ جو نیتن یاہو کو یہ کہنا پڑ گیا کہ وہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے. خیر یہ اس کی پرانی ہی عادت ہے نیتن یاہو صاحب کی. نیتن یاہو اکثر ایسے مواقع پہ جب کہیں امن کی فاختہ جو ہے وہ کسی پیڑ پر آ کے بیٹھتی ہے تو وہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہ زخمی کر دیں. لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ اس جو کیپنگ فورس تھی، امن قائم کرنے والی جو فوج غزہ میں بھیجی جا رہی تھی، اس پہ انہوں نے فوری طور پہ یہ کوشش کی کہ اس پہ جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے حملہ آور ہوا جائے. اس فورس میں پاکستان کی فوج بھی شامل رہے گی. اچھا، پاکستان کو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی آج پہلی دفعہ نہیں جا رہی ہے کیپنگ فورس میں. پیس کیپنگ فورس میں اقوام متحدہ کے تحت جو فورس ہے اس میں وہ کانگو میں ابھی بھی پاکستان کے تقریباً 3,500-4,000 کے قریب فوج موجود ہے، جہاں بدامنی بھی عروج پر ہے. لیکن ایک بات جو واقعہ جو سامنے آیا وہ صومالیہ میں تھا، جہاں اسامہ بن لادن جو تھے موجود تھے، اور ان پر اٹیک کرنے کے لیے امریکیوں نے پہلے یہاں سے میزائل پھینکا بحر عرب سے، اور اس کے بعد انہوں نے ان پر حملہ کیا. اس حملے کے دوران جو ہے پاکستانی فورس جو تھی وہ پیس کیپنگ فورس کے حوالے سے امریکہ کو کور دے رہی تھی. اس کور کی دوران جو ہے امریکی تو فوج کور ہو گئی، لیکن اس میں جو شہادتیں ہوئیں، اس میں جو لوگ ہمارے فوج کی جو جوان شہید ہوئے وہ سارے کے سارے پاکستانی تھے، اور امریکیوں کو تو سیف راستہ دے کر کے نکال دیا گیا. یہی صورتحال اب وہاں پہ غزہ میں بنائی جا رہی ہے. اس پیس کیپنگ فورس کا جو اولین نقطہ ہے وہ یہ ہے حماس کو آرم لیس بنانا ہے، یعنی حماس سے ہتھیار ڈلوانا ہے، حماس کو ہتھیار کے بغیر رکھنا ہے، نمبر 1. نمبر 2، تقریباً 1500 کلومیٹر کی جو انڈر گراؤنڈ ان کی بیسمنٹ ہے، اس بیسمنٹ کے اندر گھسنا ہے اور گھس کر کے دیکھنا ہے کہ آیا اس میں کہاں تک یہ بنائی گئی ہیں. یہ جو پوری ان کی جو دفاعی لائن ہے اس کو جا کر کے ختم کرنا ہے. اب یہ وہ موقع ہے جب پاکستان کے لیے انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی آج نہیں 1947 سے 47 سے یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اپنی جدوجہد، ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر حماس کی جدوجہد کو ڈس آرم کرنے کے لیے، حماس کی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے، اور حماس کی جو وہ وہاں اس فلسطینیوں کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کو اگر ختم کیا جائے گا اس فورس سے، تو اس کے مثبت اثرات کا نظر آنا بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس سلسلے میں میں یہ دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ حماس کو ڈس آرم کریں یا نہ کریں، لیکن فلسطینیوں کا ضرور خیال رکھیں. فلسطینیوں نے بہت دکھ سہے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے ان پر مسلسل جو مظالم ہو رہے ہیں، اور اس مظالم کے نتیجے میں جو ان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کے بچے عورتیں جو شہید ہو رہے ہیں، ان کو بہت بھاری نقصان ہو چکا ہے. لہٰذا اس طرف بھی توجہ رکھتے ہوئے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا راستہ نکالا جائے گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید اب اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.